السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 8 مارچ ہے۔ آج وومنس ڈے پورے انٹرنیشنل لیول پر منایا جاتا ہے، تو اس حساب سے میں بھی اپنا یہ میسیج دینا چاہتی ہوں اپنی پوری مسلمس وومنس کو اور آل وومنس کو انٹرنیشنل لیول پر۔ آج کے دن میں اپنی بہنوں کو یہ پیغام دوں گی کہ اگر آپ نے دیکھنی ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح کے انسان کو پسند کیا تھا جو سارے عرب میں امین کے نام سے مشہور تھے اور بہت محنتی، ملنسار، بچوں سے بے انتہا محبت کرنے والے، نرم گفتگو کرنے والے، سادہ اور سچے انسان تھے۔ وہ تھے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر آپ نے وومن ڈے منانا ہے تو آپ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کو دیکھیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو وائف تھیں ان کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی کیسی وفا شاری کی اپنے شوہر کے ساتھ، ان کی کتنی خدمت کی اور ان کو تکلیف کے دنوں میں اکیلا نہیں چھوڑا جب وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے اور وہ زخمی ہوئے تھے تقریباً بیماری سے، تو انہوں نے ان کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ اور اگر ممتا کو دیکھنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنا بچہ جو ہے سمندر کے سپرد کر دیا اور پھر وہ محل میں پہنچ گئے اور پھر وہاں انہوں نے ان کی آیا بن کے اپنے بچے کو سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے ان سے ملا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان سے ملا دیا۔ ویسے تو ہمارے اسلام میں 1400 سال پہلے ہی وومنس کے رائٹس دے دیے گئے، جب دنیا میں عورت کی کوئی قدر نہیں تھی، عورت کی کوئی وقت نہیں تھی اور اس کو احساس ہی نہیں تھا کہ بھئی عورت کو کیا مقام دینا چاہیے، تو سب سے پہلے جو اعلیٰ مقام پہ پہنچایا گیا وہ عورت کو اسلام نے پہنچایا ہے۔ تو اس طرح ہمیں منانا تو نہیں چاہیے وومنس ڈے، لیکن چونکہ دنیا ہے، دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ چلنا ہے، تو آپ اپنی جو اقدار ہیں اس کو نہ بھولیں اور یہ نہ بھولیں کہ سب سے پہلے وہ وومنس رائٹ دینے والا اسلام ہے، لیکن اس کو صحیح سے مان نہیں رہے اور اس میں دوسری قباحتیں اور اپنے رسم و رواج لوگوں نے، انسانوں نے ڈال دیے، اس میں بنا دیے، بجائے اس کے کہ اس کو صحیح سے فالو کریں اسلام کو، تو اس میں جو قباحتیں ڈال کے انہوں نے ایڈ کر دیا اور پھر اس کو خرابی پیدا کر دی اور پھر وہ اب شور مچاتے ہیں کہ وومن رائٹس ملنے چاہیے، تو یہ خرابی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے۔ اگر مغرب کی کنٹری کی بات کی جائے تو وہاں کی خواتین کو رائٹس نہیں دیے گئے تھے، اور آپ دوسری اقوام میں بھی دیکھیں تو وہاں وومن رائٹس نہیں ہیں۔ مذہبی طور پہ انہوں نے وہاں اپنا مقام بنایا، قانون سے رولز پاس کروائے، اس کے لیے انہوں نے ایفرٹ کی، انہوں نے فضول رسومات کو ختم کیا اور پھر اپنے اس کے لیے تحریک چلائی اور اس کے بعد انہوں نے وہ رائٹس حاصل کرے اور پھر کہیں جا کے ان کو عدالت کی طرف سے قانوناً وہ رائٹس دیے گئے۔ یہاں تو ماشاءاللہ سے خواتین ایک ملکہ کی طرح ہوتی ہے اور اس کو وہ اسلام نے وراثت میں بھی حصہ دیا ہے، اور پھر اس کی ذمہ داری جو ہے مردوں کے سپرد کی گئی ہے، جس میں بھائی ہیں، باپ ہے، شوہر ہے، اور وہ ماشاءاللہ سے پورا بھی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ پورے نہیں کرتے ذمہ داری اپنی، تو کچھ کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ ظالم لوگ ہوتے ہیں، کچھ بہک جاتے ہیں مرد، تو اس میں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اسلام ان کو رولس آف ریگولیشن نہیں دے رہا وومنس کو. وہ تو 1400 سال پہلے ہی ان کو مل گئے، وراثت میں حصہ مل گیا. بیٹے کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ بہن اور ماں کو سنبھالے، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، پھر گھر میں بھی دیکھ بھال کرتا ہے، باہر بھی دیکھ بھال کرتا ہے. شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں مغربی کنٹری میں مرد اور عورت دونوں کو کمانا لازمی ہوتا ہے، اور وہ دونوں کماتے ہیں تو پھر گھر کا خرچہ جا کے پورا ہوتا ہے. اور وہاں پر جو ہے بچے 17 سال کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، پھر ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہوتے ہیں، پھر بچے جا کے انہیں ٹیک کیئر کرتے ہیں. پھر والدین کا ڈے منایا جاتا ہے، پیرنٹس ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے. وہ اس لیے مناتے ہیں کہ وہ لوگ جا کے ان سے ملتے ہیں اس دن اولڈ ہاؤس وغیرہ میں. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے. ہمارے اسلام میں کہ ماں باپ کو ساتھ آپ کو لے کے رہنا ہے، ایک فیملی بنا کے رہنا ہے. فیملی کا کانسیپٹ ہے، آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے. ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، اتنا بڑا مقام دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اور باپ کے دعاؤں کا بھی بہت بڑا ثواب رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. شوہر کے مطلب اگر آپ خدمت کر رہی ہیں تو اس کا بھی کافی اجر عظیم ملتا ہے. اور شوہر کو بھی ہر چیز کا پابند کیا گیا ہے. لیکن وہ بات الگ ہے کہ مرد اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ اسلام کو کیونکہ فالو نہیں کرتے صحیح سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کا نظریہ غلط ہو گیا، یہ سب چیزیں غلط ہو گئیں. اب ایک گاڑی ہے، اگر کسی کو چلانا نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گاڑی خراب ہے، اس کا مطلب ہے آپ ڈرائیونگ صحیح نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو بس اسی طرح ہے. اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ ڈے منائیں، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ چلیں. آپ لوگ منانا چاہتے ہیں سب دنیا والوں کے ساتھ، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو منائیں. لیکن یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اسلام میں یہ حقوق نہیں دیے گئے یا ہمیں یہ حقوق نہیں مل رہے. آپ منوائیں، آپ یہ فضول رسومات کو ختم کروائیں. جہیز کی جو فضول رسم ہے اس اہم موقع پہ، وومن ڈے پہ، اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ جہیز کی یہ فضول رسومات کو ختم کرائیں. اور یہ مہندی مائیوں اور یہ جو اتنے ڈھیر سارے خرچے آپ لوگ مردوں پہ لاد دیتے ہیں، اس کو ختم کروائیں. یہ وومن ڈے کا اہم ترین آپ کے پاس ایشو ہونا چاہیے کہ یہ جو فضولیات ہیں ان کو ختم کروائیں، تاکہ بہت سارے گھرانوں میں سکون آئے. لوگ اپنی ساری زندگی ایک ایک پائی جوڑ کے گھر بناتے ہیں، جب بیٹی کی شادی کا معاملہ آتا ہے تو اس کو بیچنا پڑ جاتا ہے، اس کو بیچ کے وہ بیچارے روڈ پر آ جاتے ہیں. بالکل، تو یہ اس طرح کی چیزیں یہ ختم کروائیں. باہر کی کنٹری میں تو بالکل سادگی ہے، وہ چیزیں ہماری وومنس دیکھ کے نہیں اپناتی. وہاں نہ تو زیور کا رواج ہے. آپ دیکھ لیں آؤٹ آف کنٹریز میں مغربی خواتین کو دیکھ لیں، وہ زیور وغیرہ نہیں پہنتی ہیں، ہلکا سا لائٹ سب چین پہن لیں گی، یہ کر لیں گی. یہاں تو عام دنوں میں بھی خواتین کو کپڑے چاہیے ہوتے ہیں ہر دوسرے دن نئے، اور زیور چاہیے ہوتا ہے. آپ شادی کی تقریبات میں جا رہی ہیں تو بالکل نئے ڈریسز چاہیے ہوتے ہیں مہنگے ترین، اور جیولری چاہیے ہوتی ہے، میک اپ چاہیے ہوتا ہے. وہاں کی شادیاں بھی بالکل سادگی سے ہوتی ہیں، اور وہاں کی خواتین کی بھی سادگی سے تیار ہو کے جاتی ہیں. تو ہم اچھی چیزوں کو نہیں اپنا رہے جو کہ اسلام میں ہے. سادگی ہے، سب سے زیادہ سادگی اسلام میں، وہ نہیں اپنا رہے ہم لوگ. اور نہ ہم باہر کی کنٹریز سے، مغربی کنٹریز سے اچھی چیزوں کو اپنا رہے ہیں. ہم لوگ ہر بری چیز کو اپنا رہے ہیں اور اس کی تقلید کر رہے ہیں اور اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ ہمارے پاس جو ہے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور اس سے جو ہے آپس میں کلیش بھی ہو رہا ہے. یہاں پر ابھی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال دونوں سالوں میں کافی یہاں پہ ہنگامہ آرائی ہوئی تھی وومن ڈے کو لے کر. وومنس ڈے پر کافی کچھ یہاں پہ ہوا تھا، اور جماعت اسلامی اور یعنی کہ جو دوسری، میں نام نہیں لینا چاہ رہی، لیکن اس طرح کے جو تھے، اور پھر جو ماڈرنزم کے نام پہ جو خواتین تھیں وہ الگ الگ کھڑی ہوئی تھیں. تو ایسا کیوں ہوا؟
یہ سب کو تو ساتھ ہونا چاہیے. ساری خواتین ساتھ ہیں. جو ماڈرنزم کے نام پہ کھڑی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, جو نقاب لگا کے کھڑی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. تو یہ سب مل کے کیوں نہیں ایک ساتھ چل رہے ہیں؟ ضروری نہیں ہے آپ پردہ کریں, آپ اپنے منہ پہ نقاب لگائیں, لیکن آپ ہیں تو مسلم اور آپ کا قرآن بھی ایک ہے, سب کچھ ایک ہے. تو پھر یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سب ایک آواز ہو کے ایک ساتھ لے کے اپنے مشن کو چلیں کہ بھائی یہ جو ہمارے معاشرے میں فضولیات آ گئی ہیں ان کو ہم ختم کر دیں. آپ وومنس ڈے پر اس چیز کو فروغ دیں, بجائے اس کے کہ دوسری چیزوں کے نام پہ آپ شور شرابہ ہنگامہ کریں. آپ ان سب چیزوں کو ختم کرائیں, وومنس کی سیفٹی کا کرائیں, وومنس کے بسز چلوائیں, وومنس کے ہاسپٹلس الگ بنوائیں, وومنس کی جو اور بھی بہت سے کام ہیں یہاں پہ ہماری کنٹری میں. وومنس کو انڈور گیمز کا نہیں ہے کوئی انتظام کہ وہ جا کے وہاں پہ انڈور گیمز کر سکیں اور دوسری ایکٹیویٹیز کر سکیں. اچھی صحت مندانہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ گیمز بھی ہوتے ہیں, مشاعرے بھی ہوتے ہیں جو صرف وومنس کے ہوتے ہیں. آپ اس پہ فوکس کیوں نہیں کر رہے؟ آپ دوسری فضولیات پہ کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ تو اس پہ آپ لوگ آواز اٹھائیں, اس پہ آپ کریں تو بہت اچھا لگے گا. اور یہ اس سے ساری ہمارے ملک کی اور دوسرے ممالک کی جو خواتین ہیں ایشیا کی اسپیشلی, ان کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی میرا کہنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. آج اناؤنسمنٹ کی ویڈیو بنانی تھی لیکن آج میں وومنس ڈے ہے تو اس لیے میں نے آج وومنس ڈے پہ یہ ویڈیو بنا لیے. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر وبا سے, بیماری سے محفوظ رکھے.